رات کے سناٹے میں شہر کی گلیاں غیر معمولی حد تک خاموش تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سنسنی تھی، جیسے کوئی راز اپنے پردے سے باہر آنے کو بے چین ہو۔ اسی شہر کے ایک کونے میں پرانی اینٹوں سے بنی ایک عمارت کی چھت پر علی کھڑا دوربین سے سامنے والے گھر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ علی پیشے کے لحاظ سے ایک خفیہ ایجنٹ تھا، مگر اس کی زندگی کسی فلمی ہیرو جیسی چمکدار نہیں تھی۔ اس کے دن اور راتیں رازوں، خطرات اور تنہائی میں گزرتی تھیں۔ آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر اس میں ایک خاص بات تھی۔ یہ مشن اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن بننے والا تھا۔ چند دن پہلے اسے ایک خفیہ اطلاع ملی تھی کہ شہر میں ایک بڑا جاسوسی نیٹ ورک سرگرم ہے، جو ملک کی حساس معلومات دشمن تک پہنچا رہا ہے۔ اس نیٹ ورک کا سرغنہ ایک ایسا شخص تھا جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، بس ایک نام تھا: سایہ۔ علی کو حکم ملا تھا کہ وہ سایہ کو ڈھونڈے اور اس کے نیٹ ورک کو ختم کرے۔ سامنے والے گھر میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ علی نے دوربین سے دیکھا تو ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ علی نے اپنے کان میں لگے چھوٹے سے آلے کو آن کیا۔ ٹارگٹ نظر آ گیا ہے، علی نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی: احتیاط سے کام لینا علی، ہمیں زندہ معلومات چاہیے۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ دوسری طرف والا اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر گلی میں آیا اور آہستہ آہستہ اس گھر کے قریب پہنچنے لگا۔ دروازہ بند تھا، مگر علی کے لیے تالے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھے۔ چند لمحوں میں وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر اندھیرا تھا، صرف ایک کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ علی نے اپنی پستول نکالی اور دبے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک دروازہ کھلا اور سامنے والا آدمی چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ علی نے پستول سیدھی کرتے ہوئے کہا، سوال میں کروں گا، تم بس جواب دو گے۔ آدمی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، علی نے سخت لہجے میں کہا۔ سایہ کون ہے؟ یہ سنتے ہی اس آدمی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ علی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم جیسے لوگ ملک کو بیچ دیتے ہیں اور پھر رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اچانک وہ آدمی گھبراہٹ میں کھڑکی کی طرف بھاگا، مگر علی نے فوراً اسے قابو کر لیا۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد وہ آدمی زمین پر گرا ہوا تھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، سایہ کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں صرف ایک رابطہ ہوں، اصل آدمی وہ کبھی سامنے نہیں آتا۔ پھر تم اس سے کیسے رابطہ کرتے ہو؟ ایک خفیہ جگہ ہے، پرانی فیکٹری، شہر کے باہر۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہی وہ سوراخ تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ چند گھنٹوں بعد علی اس پرانی فیکٹری کے باہر کھڑا تھا۔ عمارت خستہ حال تھی، دیواروں پر دراڑیں تھیں اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ میں جانتا تھا تم آؤ گے علی، یہ آواز اچانک گونجی اور علی فوراً الرٹ ہو گیا۔ سامنے آؤ، علی نے کہا۔ اندھیرے میں سے ایک سایہ ابھرا اور آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ علی نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، وہ حیرت سے ساکت رہ گیا۔ تم؟ وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ ہاں میں، تمہارا سب سے بھروسہ مند ساتھی۔ یہ وقاص تھا، علی کا ساتھی، جس کے ساتھ اس نے کئی مشن مکمل کیے تھے۔ یہ ممکن نہیں، علی نے دھیرے سے کہا۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا، ہر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں ہی سایہ ہوں۔ علی کے ذہن میں پچھلے کئی واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ ہر مشن، ہر اطلاع، سب کچھ وقاص کے ذریعے آیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ علی نے پوچھا۔ وقاص کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ پیسہ، طاقت اور سب سے بڑھ کر نظام سے بدلا۔ تم نے ملک سے غداری کی ہے۔ وقاص نے کندھے اچکائے۔ ملک یا وہ لوگ جو خود اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ میں نے صرف اپنا فائدہ دیکھا۔ علی نے پستول مضبوطی سے تھامی۔ یہ سب ختم ہو چکا ہے وقاص۔ وقاص مسکرایا۔ تم واقعی ایسا سمجھتے ہو؟ اچانک چاروں طرف سے مسلح آدمی نکل آئے۔ علی گر چکا تھا۔ تم اکیلے ہو علی، اور میں نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے۔ علی نے گہرا سانس لیا۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو ہتھیار ڈال دے یا آخری حد تک لڑے۔ اسی لمحے اس کے کان میں آواز آئی، ہم تمہارے ساتھ ہیں علی۔ یہ اس کی ٹیم تھی،
جو خفیہ طور پر فیکٹری کے باہر موجود تھی۔ علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا وکاس۔ اچانک فیکٹری کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی اور سیکیورٹی فورسز اندر داخل ہو گئیں۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ چند منٹوں کی شدید لڑائی کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وکاس زمین پر زخمی پڑا تھا۔ علی اس کے پاس آیا۔ یہ انجام ہونا ہی تھا، علی نے کہا۔ وکاس نے کمزور آواز میں کہا، شاید، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ علی نے گہری سانس لی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وکاس کے الفاظ میں سچائی ہو سکتی ہے۔ شاید سایہ صرف ایک شخص نہیں، بلکہ ایک پورا نظام تھا جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھا۔